نہیں ہے، اب آپ کے بعد آپ جیسا پیشوا نہیں ہے، اب آپ کے بعد آپ جیسا رہنما نہیں ہے، آپ آخری ہے، آخری. آپ کے بعد یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں آنے والا، زور سے اور زور سے، یہ کسی اور کے حصے میں آنے والا نہیں. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اور یہ اعلان اللہ نے اپنے نبی کی زبان فیض ترجمان سے کروایا. پہلے کسی نبی نے نہیں کہا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، جو آتا ہے آ کر کہتا ہے میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا. یہ اعلان آمنہ کے لال نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد دوسرا کوئی اور میں آخری الحمدللہ تعالی اولا و ثانیہ ولینان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد و آلہ مصلیہ محمد و آلہ مصلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ و مصلیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ مائدین شہر تونسا شریف منگروٹا کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج غالباً پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ میں مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو تاریخ مجھ سے آج کے پروگرام کے لیے لی گئی تھی، در حقیقت وہ تاریخ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کتنے منٹ باقی؟ 1 منٹ باقی ہے. چلیں میں اپنے میزبان کی باندھتے ہوئے 1 منٹ تقریر کر دیتا ہوں. بچ گئے 12. کتنے بچ گئے؟ جواب دیں جن کے چہرے پر ابھی 12 نہیں بجے. کتنے بج گئے بھائی؟
بولو بولو. آپ نے اتنی خوبصورت نعتیں سنی, ذکر صحابہ سنا, جیلانی صاحب نے چترول کی ان کی. اگر اب بھی آپ کے چہرے پہ 12 بجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. کون کون تھکا ہوا ہے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے؟ گھڑی کے 12 بجے. یہ ہمارے بزرگوں کے جذبات ہیں, تو جوانوں کے کیا ہونے چاہیے؟ کہہ دو سبحان اللہ. بہادر بن کے کہہ دو سبحان اللہ. اسے اتنا رہنے دیں بس, اور نہ چھڑیں. ٹھیک صحیح ہے, اللہ خوش رکھے. محبت سے کہہ دیں بھائی سبحان اللہ. اچھا یہ تو آگے والے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, پیچھے والوں کو آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اب جو بندہ سبحان اللہ کہے گا وہ زمین بھی اسی کی ہوگی نا جو سبحان اللہ کہے گا. تو منگروٹا میں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ کر جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں. اللہ کرے جو ہاتھ بلند کرے اسے جنت میں بڑا پلاٹ ملے. میں اکثر دعا دیتا ہوں, آپ جیسے چہروں کی جب زیارت کرتا ہوں اور 12 بجے ان چہروں پہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میں دعا دیتا ہوں, مسافر ہوں, اللہ میری دعا قبول فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ اب جو تیرے نام کو بآواز بلند دونوں ہاتھ کھڑا کر کے سینے کا زور لگا کر تیری وحدانیت کا اعلان کرے, اسے جو جنت میں محل ملے وہ صدیق کے محلے میں ملے. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اللہ کی وحدانیت کے لیے اٹھیں, یہ اللہ کرے کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں. آمین کہہ دو. میں اور دعا دیتا ہوں, اللہ اب جو دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کر تیری وحدانیت کا نعرہ لگائے, اسے جو جنت میں محل ملے وہ محمد الرسول اللہ کے پڑوس میں ہو. اللہ جزائے خیر دے. 12 بج گئے لیکن سنی جاگ رہا ہے. یہ آپ کے پروگرام کی کامیابی ہے کہ 12 بجے بھی آپ جاگ رہے ہیں. مجھے ہمارے قابل فخر بھائی, عظیم بھائی, عظیم نسبتوں کی امین بھائی, عزت مآب محترم جناب قاری عبد القادر جیلانی صاحب, اللہ اس نوجوان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. تو آکو تائیں بندے دی قدر کہنا ہو سی نا, کیونکہ ہے جو توں سے دا قدر والے لوگ ہیں. ایو جیاں بندائی کہیں کہیں کو مل دے جڑا تواڈی سفارش کرے آ کے قدر دان ہے. علاقہ جڑے بندے دی قدر کرے ان دی کامیابی دی علامت ہے. علاقہ اپنے بندے دی قدر, پیر کیا ہوندے چولدا, تواڈے پاسے تو کیا نہیں ہوندا, پکی گل ہے. تواڈے پاسے پیر ہوندے, وٹا تو نہیں ہوندا. اچھی یار پیر ہوندے, پیریں کو مننے دے, پکی گل ہے. تساں کیویں نہ منے سو, تواکو اللہ نے توسوی جو دیتے, تو کو اللہ نے توسوی جائے ہیرہ دیتے. تساں پیر کیویں نہ منے سو, تساں تا ہیوے پیریں دے منن والے, بلکہ صرف پیریں دے منن والے نہیں وے, پیریں کو منواون والے ہی وے. اللہ تعالیٰ توسویاں کو تے توسوی والے کو سلامت رکھے. میرے ایک اور قابل فخر بھائی حضرت مولانا جہاں زیب صاحب دامت برکاتہم, ہمارے میزبان مکرم حضرت فوجی صاحب مشہور, کیڑے نہ کنے یہ واقعی فوجی ہیں یا نہ فوجی ہیں؟ عزیز الحق یا عزیز اللہ, عزیز اللہ, سبحان اللہ. اچھی آگنا سبحان اللہ. یہ ساؤنڈ لگیا کھڑے جیلانی ساؤنڈ, آگو سبحان اللہ. عزیز اللہ دے این ساؤنڈ ہے, اللہ برکت عطا فرما. اور یہ نظریاتی لوگ ہیں, انہیں دا کام بھی نظریاتی ہے. یہ ساؤنڈ بھی اتھا ہی استعمال تھی سن جتھا نظریاتی اذان دیتی ویسی. انشاءاللہ تو سن تعاون کرے سو نا انشاءاللہ. این عزیز اللہ کو بھی چلا ہمیں تے عزیز اللہ ساؤنڈ کو بھی چلا ہمیں سو انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے وے. درود پاک پڑھ گنو. اللہم صلی علی محمد مادر الجود والکرم منبع الحلم والحکم مبارک وسلم. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
مقصد آمد رسول کانفرنس کا عنوان ہے، اور میں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت 1.5-2 گھنٹے میں اپنی بات ختم کروں بس میں مختصر، لیکن میں اون تک بولے سا جب تک تساں جاگ سو، اور منگروٹی والے میں یہ دعویٰ کہ نہیں کیتا میں آج کریں دا پیاں تو کو یقین نہ آوے میرا ٹیسٹ گین گنو تو سائیں میں ساری رات کھل دے رہا ہو حق نواز کو نیندرہ ونے والا کھائے نہیں آندھی آج اگر دادے جاگ دیں تو جوان کو کچھ نہیں تھی تھا اللہ جزا خیر دے وے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی بھی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں۔ حضور کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا کہ اب اس دروازے سے کوئی نبی آنا، بولو اس دروازے سے کوئی نبی آنا، بلکہ میں توسوی کے شہر میں توسوی کی زبان بن کے کہوں تو وہ امام اہل سنت کہا کرتا تھا جب امام الانبیاء تشریف لائے تو نبوت کے دروازے کو کنڈی لگا کے آ گئے، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو صحابیت کے دروازے کو تالا لگا کے چلے گئے اور دنیا کو پیغام دیا، لوگو اب اس دروازے سے نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال کے رخصت ہونے کے بعد اب صحابی کوئی نہیں آئے گا۔ حضور نے اپنے عمل سے دنیا کو پیغام دیا، لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر عمر نبی نہیں بن سکتا پھر کوئی اور نبی بن سکتا؟ بولو بولو زور سے بولو، عقیدے کا اظہار کرو، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ آپ کا ہمارا عقیدہ ہے، متفقن علیہ عقیدہ ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، مومن مسلمان کا عقیدہ ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کسی اور نبی کی اب ضرورت نہیں آئے تو پھر کوئی اور نبی بن سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ کسی نبی کی ضرورت باقی رہی؟ جناب آدم علیہ السلام اس کائنات میں پہلے نبی بنا کر بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے معصوم ہیں، آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام اس روح زمین پر اللہ کا پہلا پیغام رسا ہے، آدم علیہ السلام اس روح زمین پر اللہ کا پہلا پیغام پہنچانے والا۔ جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے ایک غلطی ہوئی کہ آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا میں اللہ سے دعا کرتے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جناب آدم ایک دن تھک ہار کر بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تجھے محمد کا واسطہ۔ اللہ جناب آدم سے سوال کرتے آدم محمد کو جانتے ہو؟ آدم محمد کو کبھی دیکھا ہے؟ آدم محمد کا کبھی ذکر سنا ہے؟ آدم محمد کا کبھی تذکرہ سنا ہے؟ آدم محمد کی کبھی کہیں بات سنی ہے؟ آدم کہتے ہیں اللہ مجھے علم وہ جو آپ نے عطا کیا، مجھے سمجھ وہ جو آپ نے عطا کی، میرے پاس پہنچا وہ جو آپ نے مجھے دیا، یہ شعور جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ مجھے علم نہیں ہے، اللہ مجھے خبر نہیں ہے، اللہ میں جانتا نہیں۔ اللہ فرماتے آدم پھر محمد کا حوالہ کیسے دیا، پھر محمد کا نام کیسے لیا؟ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے آدم نے کیسے لیا، تجھے علم ہونا چاہیے آدم نے کیوں پکارا، تجھے پتہ ہونا چاہیے آدم کیوں سوال کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن آدم کی زبان سے میں یہ کلمہ کہلوا کر امت تک پہنچانا چاہتا ہوں اور لوگوں کے دروازے تک اس پیغام کو جاری کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آدم کہتے ہیں اللہ میں جنت میں پہلے گیا، میں پہلا انسان تھا جو جنت میں داخل ہوا، میں پہلا نبی تھا جو جنت میں داخل ہوا، میں پہلا پیغمبر تھا جو جنت میں داخل ہوا، میں پہلا معصوم تھا جو جنت میں داخل ہوا۔ اللہ مجھ سے پہلے کوئی جنت نہ گیا، میں پہلے گیا، پھر میں نے پہلے جا کر ایک نام دیکھا، ایک عظمت کو دیکھا، ایک شان کو دیکھا، ایک مقام کو دیکھا، ایک رتبے کو دیکھا، ایک حیثیت کو دیکھا، ایک اہمیت کو دیکھا۔ میں نے پتوں کو دیکھا، میں نے شجر کو دیکھا، میں نے جمادات کو دیکھا، میں نے نمادات کو دیکھا، آسمان کی فضاؤں کو دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے چاند کو دیکھا، میں نے رنگت کو دیکھا، ہواؤں کو دیکھا، میں نے فضاؤں کو دیکھا، کلیوں کو دیکھا، تبسم کو دیکھا، اللہ رامائیوں کو دیکھا۔ میری نظر جنت کی پیشانی پہ پڑی، مجھے نام محمد لکھا نظر آیا۔ میں نے سوچا یہ میرا
میرا گمان تھا، میرا تصور تھا، میرا خیال تھا، یہ معمولی نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ عام نہیں ہو سکتا، یہ خاص ہوگا، یہ عظمت والا ہوگا، یہ بلندی والا ہوگا، یہ مقام والا ہوگا، یہ رفت والا ہوگا، یہ عظمت والا ہوگا۔ اللہ میں نے اپنے طور پہ مصطفیٰ کا نام لے لیا۔ اللہ تو بتا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تو بتا محمد کون ہے؟ آدم کو جواب دیتے ہوئے خالق لم یزل فرماتے آدم اور کچھ نہیں کہتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں محمد کو بلانا نہ ہوتا، کائنات بھی نہ ہوتی، آدم تو بھی نہ ہوتا۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ زور سے صلی اللہ جناب آدم نے کیا۔ پھر جناب آدم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا جب مانگنا مصطفیٰ کا حوالہ دے کے مانگنا، ایسے نہ مانگنا، جب ہاتھ اٹھانا مصطفیٰ کا حوالہ دینا۔ آدم تمہیں یقین سے کہتے تمہاری وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی جس میں حوالہ مصطفیٰ ہوگا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جناب ابا آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہی پیغام آج امت آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، امت کے ہر نوجوان کے لیے ہے، ہر بزرگ کے لیے ہے۔ اور یہ پیغام میرا نہیں، ہمارے ابا آدم کا پیغام ہے۔ لوگوں جب بھی رب سے مانگنا کس کا حوالہ دے کے مانگنا؟ زور سے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس میں حوالہ کس کا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے، حوالہ کس کا ہے؟ زور سے اور زور سے۔ اسے مقصد آمد رسول کہتے ہیں۔ یہ مقصد ہے حضور کی آمد کا۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ بھیجے نہیں گئے، آپ جلوہ نما نہ ہوئے، آپ کو ابھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، لیکن ذکر آپ کا پہلے دن سے تھا نہیں تھا۔ زور سے اور زور سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کشتی بناؤ، قوم نے کشتی بنائی، اور قوم مطالبہ کرتی ہے نوح یہ کشتی تو بنائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نوح سے کہتے نوح اپنی قوم سے کہے کشتی بناؤ، اس کشتی بنانے میں جو لکڑی بچ جائے گی اللہ اسے چاندی کا بنا دے گا، جو برادہ بچے گا اللہ اسے سونے کا بنا دے گا۔ سب نے مل کر کشتی بنائی، نوح علیہ السلام کو دکھایا گیا مکمل ہو گئی۔ نوح کہتے ہیں نا ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کشتی کے پیشانی پہ نام مصطفیٰ لکھا جائے۔ جناب نوح کی کشتی مکمل نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کا نام نہ لکھا جائے۔ یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، یہ میرے محبوب کی، یہ میرے محبوب کی۔ ابھی آئے، ابھی جلوہ نما، میں یوں کہوں ابھی ربیع الاول نہیں آیا، ابھی ربیع الاول، زور سے، نانا ربیع الاول آیا، ربیع الاول والا نہیں آیا، ربیع الاول والا جس کی وجہ سے ربی نے ربی بننا تھا، بہار نے اول بننا تھا، وہ ابھی آیا؟ زور سے، وہ ابھی آئے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک اور آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک بندے کو چوڑا لگیا ہوا تھا، چوڑا سمجھتے نا، وہاں کہ میں کو منو میں نبی ہاں، میں کو منو میں کیا ہاں؟ ایک جیب وچ رکھیں دے وٹے، بھائی جیب وچ رکھیں دے گڑ، ہے ایو جیاں قابل کہ کدیں استنجا کریں دے گڑ نال تے وٹے کھان دے، تے دعویٰ کیا ہے؟ میں کون ہاں؟ میں کون ہاں؟ بھلا نبی کہیں کو آدھے میں کو مان میں نبی ہاں، نہیں سمجھے؟ نبی نہیں آدھا میں کو مان، میں حضور نے اگر دعویٰ فرمائے نا مجھے مانو تو اس لیے فرمایا میں آخری ہوں، میرے بعد اور نہیں ہے۔
میرے بعد اور میرے بعد اور لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس ہے لا نبی بعدی اب آپ کے بعد نبی نہیں ہے اب آپ کے بعد رسول نہیں ہے اب آپ کے بعد ہادی نہیں ہے اب آپ کے بعد آپ جیسا رہبر نہیں ہے اب آپ کے بعد آپ جیسا پیشوا نہیں ہے اب آپ کے بعد آپ جیسا رہنما نہیں ہے آپ آخری ہے آخری آپ کے بعد یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں آنے والا زور سے اور زور سے یہ کسی اور کے حصے میں آنے والا نہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور یہ اعلان اللہ نے اپنے نبی کی زبان فیض ترجمان سے کروایا پہلے کسی نبی نے نہیں کہا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا جو آتا ہے آ کر کہتا ہے میرے بعد آئے گا میرے بعد آئے گا میرے بعد آئے گا یہ اعلان آمنہ کلال نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد دوسرا کوئی اور میں آخری ہوں اور یہ جو آیا نا اس نے کہا میں نبی ہوں میں کیا ہوں مجھے مانو جب کسی نے پوچھا کوئی دلیل دو وہ اس وقت کے لوگ تھے آج دے لوگ توسوی دے پڑھائے ہوئے ہیں دلیل نہیں مانگ دے دلیل کیونکہ آج کے زمانے میں کسی اعلان کرنے والے سے یہ دلیل طلب کرنے والے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق زور سے اور زور سے اس پر دلیل مانگنے کی بھی گنجائش ہے نہیں ہے کیونکہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے جس طرح دینے والا بات سمجھ آ رہی ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ نظریے کی بات وہاں کے میں کو منو میں نبی ہاں بھئی کیڑی شاید منو کوئی ترازو کوئی تولانڈے کئی شاید لکھا بات حسن کے کی جائے تو مقابلہ نہیں ہے کمال کی بات کی جائے مقابل نہیں روب کی بات کی جائے مقابل نہیں عظمت کی بات کی جائے مقابل نہیں صورت کی بات کی جائے مقابل نہیں سیرت کی بات کی جائے مقابل نہیں آپ کے خیالات تصورات کی بات کی جائے مقابل نہیں آپ کے دور کی بات کی جائے مقابل نہیں آپ کی معاشرت کی بات کی جائے مقابل نہیں آپ کی تجارت کی بات کی جائے مقابل نہیں آپ کے تعلم کی بات کی جائے مقابل نہیں اٹھنا بیٹھنا مقابل نہیں آنا جانا مقابل نہیں بات کرنا مقابل نہیں مسکرانا مقابل نہیں قدم اٹھانا مقابل نہیں اشارے مقابل نہیں صورت مقابل نہیں سیرت مقابل نہیں حسن مقابل کچھ ہے ہی نہیں کیسے تولا جائے گا وہ کہتے ہیں مجھے مانو بھائی مانے کیسے وہ کہتے ہیں میرا نام قرآن میں لکھا ہے قرآن میں کس میں لکھا ہے اس وقت کتنا لکھے وہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئین وہاں کہ آئین وہاں کہ وہ جڑا احمد سڈیانے میں کو سڈیانے وہ جڑا احمد آکھیانے وہ میں ہاں ملتان ستا پہ ایک مرد کلندر یہ کو دنیا علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری سارے آکو رحمت اللہ علیہ حضرت جواب دیتا حضرت آکھے بھئی کیڑی دلیل ہے وہاں کہ میرا نام قرآن ہے چھے حضرت فرمائے ہوں کہ نے پوچھو اوندا نام غلام احمد نہیں اے لفظ غلام تیرے عقیدہ دی نفی بیٹھا کریں دے اے غلام کی تو آئے وہاں کہ جڑا غلام ہے میرے ابے ہی میں لا چھوڑے آئی میرے ابے ہی میں لا چھوڑے آئی حضرت فرمایا میرا نام عطا اللہ عطا میرے ہی ابے ہی میں لا چھوڑے آئی نہیں سمجھے تیرا پیوں لا سکتے سارا پیوں کوئی عام پیوں ہے تو اگر پیوں دی وجہ کنے نبی بن سکتے میں پیوں دی وجہ کنے خدا ہی بن سکتا وہاں کہ میرے ابے عطا اللہ چھوڑے آئی تیرے نا دے کو غلام ہٹاؤں تے تو احمد بن دے میرے نا دے کو عطا ہٹا تے میں کیا بن دا حضرت فرمائے میں 1,24,000 نبی بڑھائیں تائیں جیاں کوئی کانا نبی نہیں کوئی کانا نبی کوئی بے عیب نبی عیبدار نبی ہے کوئی دسو یار آنکھو ایمان ہے نبی عیب تو پاک نبی خامی تو نبی غلطی تو نبی کمی کوتاہی تو ہر نبی اپنے دور دے حسن دا شاکار ہے اون دور اس نبی دا ثانی کوئی نہیں چاہے جناب آدم دی گال ہوئے چاہے جناب نوح دی گال ہوئے چاہے جناب یحییٰ دی گال ہوئے چاہے جناب صالح دی گال ہوئے چاہے جناب یوشع دی گال ہوئے چاہے جناب عیسیٰ دی گال ہوئے موسیٰ دی گال ہوئے حضرت ابراہیم دی گال ہوئے یا گال سونا یوسف دی ہوئے کوئی نبی اپنے دور دے نبی دے مد مقابل کوئی شخص اون دور دے نبی دا مقابلہ کر سکتا بل گال اگر سونے مصطفیٰ دی کیتی ونجے
ہائے ہائے ہائے، اتھا تک شاعر نے قلم توڑ دیتا، انہیں آکھے اللہ بناتے آپ قلم توڑ دیتا، اللہ فرمایا تو آخری ہیں، تو کیا ہے؟ تو آخری ہیں، تائیں جیاں رب بنایا نہیں، آوے کی میں ہاں بڑا والا کون ہے؟ اچھی 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 اچھی، اور جناب سیدنا جبریل آئے نا، اللہ فرمایا حکمن جبریل تو بھی ون سونے محمد دی زیارت کرا۔ جبریل جناب جبریل ہوں دیوار سوال کیتا ہے اللہ سیاں میرا مکے ونجن آج ضروری ہے؟ جناب جبریل کو اللہ فرمایا جبریل آج ونجن تیرا ودا ضروری ہوئی، دنیا گوئی دے سی جبریل تو بھی دے سے، تے کو اکھنا پوسی میں مشرق ڈٹھے، شمال ڈٹھے، جنوب ڈٹھے، عرب ڈٹھے، عجم ڈٹھے، میں ساری کائنات دے بال ڈٹھن، حسین ڈٹھن، آلہ ڈٹھن، آسن ڈٹھن، باکمال ڈٹھن، بے مثال ڈٹھن، مزین ڈٹھن، لاریب ڈٹھن، بے عیب ڈٹھن، جبریل تے کو آکھنا پوسی ربا میں جبریل تیری ربوبیت دی قسم چاہ کے آدھا کہ جبریل دی آنکھ میں آج تو پہلے ہی جیاں بالا، رب جواب چاہ کے آئی جبریل تیری اکی پانے کے میں رب کو اپنی ربوبیت کی قسم میں بابا یہ جی آوے یہ مست اللہ فرمائے کما کان حق ہو بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ ہے تائیں جیاں بیا کوئی، وہ عربی لغت دا ایک شاعر پیدا تھیا جہاں حضور دی عظمت تے 40,000 اشعار لکھے، کتنے؟ 40,000 اشعار، آکھن آسان ہے، 40,000 اشعار دے وچوں شاعر دا دعویٰ ہے میں حضور دی کوئی خوبی نہیں چھوڑی، کوئی خوبصورتی اپنے علم دے مطابق، تے 40,000 اشعار لکھ کے بھی آسمان دی طرف دیکھ کے آدھائی ربا جیرے ویلے 40,000 لکھ بیٹھا والقرآن دی ایک آیت پڑھی ہمنا ورفانا، میں آکے میرے قلم میں طاقت ہی نہیں جیڑی محمد دی شان بیان کر سکے، 40,000 اشعار لکھنے والا، آپ کی خوبیاں لکھنے والا، آپ کے کمالات لکھنے والا، آپ کی عظمت لکھنے والا، آپ کا بچپن لکھنے والا، آپ کا لڑکپن لکھنے والا، آپ کی جوانی لکھنے والا، آپ کا شباب لکھنے والا، آپ کا کمال لکھنے والا، 40,000 اشعار لکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ میں تھک گیا، اللہ میں تھک گیا، کتنی لکھ بیٹھا؟ 40,000 اشعار لکھن دے بعد آسمان دی طرف دیکھ کے آدھے اللہ ہتھیں چ لکھن دی طاقت مک گئی ہے، اکھیں چ دیکھن دی طاقت مک گئی ہے، دماغ سوچن دی طاقت سوچن دی طاقت، 40,000 اشعار لکھن والے دا دعویٰ یہ ہے میں کئی شے بچائی نہیں، اللہ فرمائے قرآن نہیں پڑھیا، میں قرآن ایک آیت بیان کر کے اپنے محبوب دی عظمت دی طرف اشارہ کیتے امتیو میں رب دھاں ورفانا ورفانا لکا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو، جندہ ذکر خدا بلند کرے لکھے کون؟ لکھ سکتے؟ سر بھائی عبدالقادر جیلانی لکھ دے حضور دی نعت، حضور دی عظمت لکھ دے، حضور دی شان لکھ دے، ساری دنیا دے شاعر پنجاب دے ہومن، سندھ دے ہومن، پاکستان دے ہومن، کسی اور ملک دے ہومن لکھ دیں، کوئی شاعر آج تین پیدا تھے جڑا آکھے میں لکھ چھوڑے، کوئی آکھ سکتے؟ وہ دعویٰ کر سکتے؟ محفل لگی پئی ہے صحابہ دی، محبوب تشریف فرما ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو آکھے محبوبہ تیری جماعت اس طرح ہے کہ یار ہے جڑا شاعر ہے، جڑا کیا ہے؟ تیری مدح بیان کریں دے، تیری تعریف کریں دے، میں رب دا دل پیا کریں دے، ہی کو اپنے ممبر تے تا بلا، سبحان اللہ تھوڑی بھی تھی گئی، حالی تھی آدھا گھنٹہ ہے، 1.5 باقی ہے، حالی تو میں حضور دے حسن دی گال کرنا کھڑا، حالی میں مقصد دی طرف نہیں آیا، وال میں آمد دی طرف نہیں آیا، وال میں عظمت صحابہ دی طرف، حالی دیر ہے، حالی دریا دور ہے، حالی ایسا تو سے آلہ دریا جڑا خالی پہ ہی ہو پہ ٹپ دے آئیں، دریائے سندھ تے تا ٹیم لگ سی، ٹیم لگ سی تو کوئی آج ٹیم لگ سی، تو لہٰذا اپنے موبائل بند کر دے ہو،
گل سمجھ آتی بھائی؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اللہ فرمائے کیونکہ محبوب اپنی مرضی نال تالیں دے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب کوئی کام بھی اپنی مرضی سے کرتے، اللہ جو کہتا ہے محبوب کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے محبوب ہے جڑا تیری جماعت وچ بیٹھا نہیں حسان، ایک وہ اپنے ممبر تے بلہا، ایک وہ آگ حسان میری شان بیان کر، کہندہ دل پیا دے اللہ چاندے کہ آج حسان ممبر رسول تے بائے رسول دے چہرے تے نظر رکھ کے کوئی آکھے، کون چاندے؟ کہندی خواہش ہے، کہندہ حکم ہے۔ محبوب نے فرمائے حسان ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ جا، بیٹھ کر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر۔ جناب حسان حضور کے حکم پر ممبر پہ بیٹھتے، آقا کا چہرہ دیکھ کر حسان کہتے اللہ ہوں تو جیسا میں کیا کہا، اللہ ہوں اے بھی آپ چاہتا میں آکھاں کیا، اتنا کچھ کیتے ہی چاہ میں کو اٹھائے بھی چاہ میں کو بلوائے بھی چاہ، ہوں اے بھی دسا چاہ حسان آکھے کیا، کیونکہ حضور دے چہرے کو دیکھ کے حسان دا تخیل ختم ہے۔ حسان دے حسان کو الفاظ نہیں کہ حضور دے حسن دے ایک جھلکی دا کہیں لفظ دے وچ ان دا مول بیان کی توان سکدے، اے حسان دی طاقت، جناب حسان دی طاقت۔ مہی وس یاد رہنا حضور دے ثنا خان بڑی عظمت والے ہیں، انہیں حضور ڈٹھا نہیں، انہیں مصطفیٰ کریم کو ڈٹھا نہیں، لیکن جڑے ویلے اپنے تخیل اچ موج اچ مستی اچ محبت اچ پیار اچ چاہت اچ عشق اچ قلم چاہتی بیٹھے ہونے نا، انہیں دے قلم دی خیرات اے ہوندی ہے، اے چاہندن جتنا سونا لکھ سگاں لکھاں، جتنا سونا لکھ سگاں لکھاں۔ اور اے شاعر بیٹھے میرا بھیرا میری گال دی ترجمہ نہیں کرے سی، اے لکھن دے بعد ضرور آدھا ہو سی نا ای نہیں، سونا ای میں میرے قلم میں جتنی طاقت نہیں، میرے ذہن میں جتنی سکت نہیں، میرا محبوب جتنا، آواز نہیں آئی، میرا محبوب جتنا، میں کو لگتا ہی میں آج میری تقریر بھی نہیں تمہاری محبت دی ترجمانی ہے، میں کوئی میں لگ دے اے میں آکھنا نہ چاہدا، جیڑی گال میری زبان تو نکل دی پئیے اے رب دی عطا ہے، تواڈی نظر ہے، شاید ہی مجبے دے اندر کوئی ولی بیٹھا ہوئے جیندا عشق مصطفیٰ دے اندر ایک عروج کیتی بیٹھا ہوئے، جیڑا ہی محفل دے اندر مست ہی بیٹھا ہوئے اور ان دی نظر ہوئے او سننا ہے چاہدا ہوئے، ان دے دل دی اج رب منیندا پیا ہوئے او چاہدا ہی میں ہوئے، ابو بکر بیان ہی میں کریندا کھڑا ہوئے، میں آکھے جناب احسان میں پاک پیغمبر کے منبر پہ بیٹھ کر نبی کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کو دیکھ کر زلفوں کو دیکھ کر لبوں کو دیکھ کر رخسار دیکھ کر حسان کہتی اللہ یہ بھی بتا دیجئے میں بیان کیا کروں، اللہ کہتا ہوگا حسان زبان کھول شان محمد بیان کر، تو جو کہے گا میں کائنات کے شاعروں کے لیے اسے عظمت بنا دوں گا، حسان جو کہتا ہے کہتا چلا جا، حسان تڑپ کے کہتے ہیں لا سلمین کلم ترکت توئینی لا جمالمین کلم تلی دل نشاؤ خلقتا مبر رام من کلی کانک قد خلقت کما تشاء، آقا حسان بیان کیا کرے وہ ماضی میں جس ماں کی بدولت اللہ نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، ابو بکر فاروقی آج مگروٹا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں سنیو نہ کائنات میں ایسی ماں ہے نہ کائنات میں ایسا بیٹا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، انہیں سارے تے لعنت، آواز تو نہیں آئی، ہولے اللہ مطلب کوئی سون نہ گنے، نہ مطلب کوئی روس نہ پوے، نبی کسی انسان جیسا، ہاں ہم سے ہیں، ہم میں سے ہیں، پر ہم جیسے، آواز نہیں آ رہی، عقیدے کا اظہار ہونا چاہیے، ہم جیسے، کوئی نبی جیسا ہو سکتا، کوئی سوچے تو وہ انسان ہو سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم جیسا ہے، تمہارے میں سے ہے، تم جیسا، تم جیسا میرا ہے، میرا محبوب ہے،
تم شکر ادا کرو میرا، تھا میرا محبوب میں نے تمہیں دے دیا، تھا ہے اب بھی رہے گا قیامت تک میرا، میں نے تم پر کتنا احسان کیا، کیا کیا اور کیا کیا، تمہیں دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر ایک شخص ہے بڑا گناہگار ہے، فوت ہو گیا، اپنے طور تے آکھیا ونے او زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، ان دے اندر دنیا دے ہر عیب پاتے ویندے ہیں، علاقے دے لوگوں کنے تنگن فوت ہو گیا، لوگیں جنازہ پڑھن تو انکار کیتا، لوگیں ان دی میت چاہتی کچرے تے سڑ گتی، انہیں کیا سہیں دا جنازہ پڑھن واسطے تیار، اللہ مخاطب تھے کلیم اللہ نال، اللہ فرمائے کلیم اللہ فلاں کچرے دے ڈھیر تے میرا نیک بندہ پی آئی۔ یار میری گال سمجھائے، توجہ ہے، اے شور تھی دے رہا پریشان نہیں دیوں، آج جیڑا کوئی تھی نہ رہے پریشان نہ دی بھائی، اے ٹھا ٹھو تھی دی رہا سی تو کو نہیں پتا منگروٹے جھکنے واز آیا کھڑے، حالی میں فوجی صاحب عنوان تے تامنے جیڑے عنوان دی وجہ کرنے میں ہاں مشہور، ہاں بھائی تو جو ہے اللہ فرمائے موسیٰ میرا نیک بندہ ہے، جناب موسیٰ گن کو چاہ ہے، جنہے والے ڈٹھے نے بڑے حیران ہوئے، اللہ یہ تو شرابی ہے، اللہ لوگ آدھے نے تو زانی ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو بہت گناہگار ہے، اللہ تیرا محبوب کی میں ہے، اللہ فرمائے موسیٰ تائیں کنے مشورہ نہیں میں گھدا جی میں آنکھیں اوہیں کریں دا جنازہ پڑھ، ان دے کفن دفن دا انتظام کر، ای کو دفنا، جناب موسیٰ جر والے کفن دفن تو ہیں نا فارغ ہے، جو موسیٰ کلیم ہے نا بڑا تعلق ہے، جناب موسیٰ وال ریکویسٹ کریں اللہ ہون تا دسا کون ہے، ہون تا دس، ہون تا دفنا رہتے ہیں، ہون تا تیرے حوالے کر رہتے ہیں، ہون تا دسا اتنی محبت ہی گناہگار بندے نال، توجہ ہے، توجہ ہے، ہو سکتے میرا جملہ سنو تو دل کو بڑا سکون آوے، اساں سارے گناہگار ہی سے، میں جڑن دی یہ گال پڑھی ہے نا میں کو تو بڑا قرار آیا ودے، میں تو بڑے سکون ہے چاہاں، اللہ کرے تساں سنو تو آپ کو سکون آونے، اللہ ہر گنہگار دے گناہ معاف چا کرے، اللہ ہر گنہگار کو اپنا محبوب چا بڑھاویں، لوگوں سنو اللہ صحیح کو اتنی محبت نیک بندے نال نہیں جتنی محمد دی امت دے گنہگار نال ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں مدنی کریم دا ہے، میرے محبوب دیکھ یار نے پوچھا آقا اللہ صحیح کو توری امت پسند کے جن لوگ ہیں جنہیں نال اللہ پیار کریں دے، اللہ فرمائے میرا پیارا اور گناہگار لوگ ہیں، جڑے گناہگار لوگ ہیں نا والو اپنے گناہ تے انہیں کو ملامت تھیں دیئے وال توفیق تھیں دیئے والو معافی منگ دیں، اللہ کو ودے پیارے لگ دیں، اللہ کو یہ لوگ ودے ہی واسطے یارو ہمیشہ معافی منگی دی کرو، توبہ کر گھدا کرو، اللہ پیار کریں دے، اللہ کیا کریں دے، اور جے کو رب پیار کرے، جے کو رب کرے پیار او کو بے کہیں دے پیار دی ضرورت ہے، دسو نا، یعنی جے کو پیار کرے رب یقیناً گالے او کو پیار کرے سی کملی والا، جے کو پیار کرے کملی والا یقیناً گالے او کو پیار کرے سن صحابہ اہل بیت، نہ کرے سن، کرے سن نہ کرے سن، بل قیمتی انسان ایہو نہیں جے کو اللہ پیار کرے، توجہ ہے، موسیٰ دن اللہ ہون تا دسا کون ہے، اللہ فرمائے موسیٰ ان دی ایک ادا بڑی پیاری لگی ہے، ان دا ایک انداز بڑا پسند آئے میں رب کو، اللہ کیڑا انداز ہے، اللہ فرمائے موسیٰ ایک جمہار تورات دی کرے نہ بیٹھائی تلاوت، تورات دی تلاوت کرے نہ بیٹھائی، تورات دی تلاوت کریں دے ایک مقام آئے جڑے مقام دے ہوتے میں اپنے محمد دا ذکر کیتے او الفاظ ان تابا تابا دے، کیا الفاظ ہیں، تورات اچ لفظ تابا نال مخاطب اللہ نے مصطفیٰ کو کیتے، تورات دی زبان اچ لفظ تابا کینا نہ ہے صلی اللہ، میں تابا تابا وہ جڑا لفظ محمد کو مخاطب کیتے ای کو پتہ نہ ہے، اے اوہ تلاوت ودا کریں دا جڑے لفظ تابا آئے ہی چوم کیتے، منگرو ٹالو میرا جملہ ودا ہے تو داد تھوڑی ہو سی، جڑے ویلے ہی لفظ تابا کو چومے رب صحیح کو ہی دی ادا ایڈی پسند ہے یہ اللہ کے لئے پچھلے معاف چا کیتن،
ہن منگروٹا لیو رکھو سجا ہاتھ سینے تے ایک لمحے واسطے سوچو موسیٰ دا امتی ہوئے کلمہ پڑھے موسیٰ دا محمد دا نہ ہوئے محمد کو جان دا نہ ہوئے محمد دی عظمت دا علم نہ ہوئے محمد نبی کون ہے پتہ نہ ہوئے تورات ذکر آوے مصطفیٰ دا چم گھنے پیار کرے محبت دا اظہار کرے رب کو او تا آوے پسند جیڑا منگروٹا دی ہی جامع مسجد رات دے 1 بجے بہتے محمد دنا تے تڑپتے اللہ کو یاد کرے اللہ ہی دے نال محبت نہ کرے سی بڑے قیمتی لوگ ہی اللہ نے تو کو بن منگے محمد دا امتی بنا دیتے گال تھی نہیں بھئی حضرت بخاری دی حضرت فرمایا تو نبی کی میں وہاں کہ میرا نام ہے احمد انہیں آکے تیرا تا پورا نام ہے غلام وہاں کہ غلامی میں ہے آج میں یاد آرانا تو بھی میں ہمیں تیرے آج جلے ہی میں ہیں پتہ کی میں ہیں نہیں سمجھ آئی ای میں ہیں پتہ کی میں گزارا تھی نہ پہ آئے کی میں ہیں پتہ ہیں کی میں راندھے کی میں پن پتہ ویسن کی میں تے ویسن کی دے کیونکہ ہیں جو نا 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 جو ہے ہیں جو اور تساں جی میں بھی ہی محمد دے امتی ہوئے وہ تو ہے نہیں میں ہون جیڑے ہیں ای میں انہیں کو اپنی عظمت تے اتنا رش کے جیڑے ہیں محمد دے امتی پکے سچے ٹھکے انہیں کو کتنا مان ہونا چاہیے دے خوش نصیبی وے حضور دے امتی وے خوش نصیبی وے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد آئیں گے میرے بعد ایک اور جناب ابراہیم آئے علیہ السلام جناب ابراہیم آئے اللہ نے مختلف امتحانات کرنے گزاریا حضرت سیدنا ابراہیم رات امتحان دی امتحان سویرے امتحان صبح امتحان شام امتحان سردی گرمی امتحان ہر وقت امتحان ہر لمحے امتحان کہیں ملے کتھاں کہیں ملے کیڑے چوک تے کہیں ملے کیڑے بازار تے نمرود دے محلے فلانی جا ول بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ دے محبوبہ چھوڑا والا دے قال یا بنی انی ارا فی المنام ذبح کریندا بیٹھا گچی لہندا بیٹھا اللہ دی راہ تے قربان کریندا بیٹھا انہیں سارے مناظر تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنائی بیٹھیں بیت اللہ بناتے ابراہیم آدن اللہ تائی منگے میں دیتے تیرا سوال ہے میں پورا کیتے آج شرط اتنی ہے میں منگ ساتے کو ڈیمنا پوسی تائیں منگے نا تائیں کوئی دین کوئی رات نہیں ڈٹھی تو منگ داری ہے میں دین داری عاشق ہوندہ وہ ہوئے محبوب سوال کرے عاشق نہ کرے عاشق نہ عاشق ہوئے ابراہیم ورگا تو شیطان آیا نہیں ہوا کہ ابراہیم میں کیا کریں دا پہ 100 سال دے بعد اللہ 80 سال کی عمر جلہ دیتے اور ذبح کرن میں دا پہ ابراہیم آگے دیتا کہیں آئی منگیا کہیں ہے ہوں دے دیتے اندہ شکر ہے والہم منگ دے شکرانہ ادا نہ کرنا وہ جڑا آئی نا شین وہ جناب حاجرہ دے دروازے تے من پہنچا اُنہاں کیا شاید اے بھی 1500 سال دے بعد علی مئیے میری مان گھن سی او کو نہ پتہ ہی ایک ماں ایک نبی دی ماں بھی ہے بے نبی دی گھر علی ہے ایک کو نہ پتہ ہی اے پہنچ گیا اور اے جڑا شین ہے نا ایک کو کئی شاید کیا نہیں پتہ ایک کئی شاید یقین کرو نبی دے دشمن کول بھی عقل نہیں ہوندہ صحابہ دے دشمن کول بھی عقل اہل بیت دے دشمن کول بھی عقل نہ یقین آوے تدا طریقو ڈٹھا کرو اس سارا طبقہ عقل تو پیدل ہوندے کیوں کہ انہیں دے سینے چ مصطفیٰ نہیں انہیں دے سینے چ خدا نہیں انہیں دے سینے چ ابو بکر عمر عثمان علی نہیں انہیں دے سینے چ معاویہ اے سینہ بھی بھلا ادب دے لے کے کیا بات ہے لفظ نہیں ہے کتنی برکت ہے آج نہیں کریں دے بھی چاسان دیئے حالانکہ کئی دور نہیں کروں ہاں نہ آگو ڈانٹ ہوں دیئے اچھا منہ کریں نہیں آدھیں لیکن آج کی میں اللہ دے گھر بیٹھے ہیں نہیں آکھوں لطف بھی آئے ای نہیں دا مزہ بھی آئے کیونکہ اے نہیں بھی محبت خدا ہے چھے اے نئی بھی محبت ہے اے نئی محبت مصطفیٰ ہے چھے محبت صلی اللہ
عقل نہیں ہوندا عقل عقل ای واسطے میں آکھے عقل نہیں ہوندا کیونکہ ہے جو شین ہے جو میں پورا چاگ انسان میں بھی نہیں آدھا فوجی صاحب میرا تعلق ہے جھانگ نال میں دردہ کسے دے پیوں کول نہیں موت اج رات دیے تا اج رات ہے انشاءاللہ میرا یقین ہے سویر نہ تھی سی اور اگر موت نہیں توال کوئی دے سکتا این نہیں ہے جی بڑی چاس ہے سبحان اللہ آج نہیں دا اپنا مزہ ہے کہ آمنہ دلال فرمائے لا نہیں کیا لا الا اللہ نہیں مانتا کنہیں جو الا اللہ کے بغیر ہیں جو الا اللہ کے جو الہ کے بغیر ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں میں انہیں پہلے فرمایا لا لفظ نفی ہے نفی کر کے بتایا میں نہیں مانتا لا تعزہ نہیں مانتا منات نہیں مانتا تیرے خدا نہیں مانتا اور کسے مانتے ہو الا اللہ کسے مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کو ماننے والے نہیں ڈرتے رب کو ماننے والے اور رب کو ماننے والے کیسے ڈریں انہوں نے جانا پھر رب کے پاس ہے اور انہیں پتا ہو کہ شہادت کے بعد پہلی ملاقات رب سے ہے پھر ڈر کیسا ہونا چاہیے بولو اور بولو ان کے پاس عقل ہوتا کیونکہ یہ کیا ہیں ہاں گزارا کر کیا ہے شین شین ویڈیو بن رہی ہے میری بات کا کوئی غلط مطلب لے گا بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم جناب حاجرہ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے شین آیا ہوا ہے اور دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے حاجرہ آپ کو نہیں پتا ابراہیم کہاں ہے ہم حاجرہ فرماتی ہیں نہیں پتا آپ کو پتا ہے اسماعیل کہاں ہے کہ نہیں پتا اچھا آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے گیا ہے ہم حاجرہ فرماتی ہیں نہیں پتا تو نے بتایا کیوں ذبح کرنے گیا ہے یہ اتنا عقل سے پیدل ہوتا ہے کہ اس نے اس وقت خود بتا دیا حکم خدا ہے حکم میرے جملہ ذہن ہے چاہے کھڑے میں دیندہ تمہارا چہرہ دے سے سی حکم حضرت حاجرہ کہنے والے شین پوچھ دے حاجرہ ویسے نہ رکے سے نہ اما حاجرہ فرمایا نہیں آئے ہائے ہائے اما حاجرہ کیا فرمایا نہیں روکنا نہیں پیچھے جانا پہلے اما حاجرہ فرمایا پہلے نہیں بھی دسیا میں ونیا ہا اما حاجرہ کوئی آکھن لگے کیوں ونیا ہا اما حاجرہ فرمائے میں ہی واسطے ونیا ہا ابراہیم ذبح کریا حاجرہ پیر پکڑیا حاجرہ پیر پکڑیا بل جڑے والے 10 بیٹے حکم خدا ہے ول حاجرہ علیہ السلام نے فرمائے تے کو پتہ ہونا چاہیے میں ویسا نہ کیوں کہ نہیں کیونکہ ابراہیم جی میں ودا کریں دے سونا ودا کریں دے حکم کہندا ہے اور آپ کو میں بڑی مزے دی گل دسوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے چھوڑا ہے نا جنگل وچ تو ٹائم تے ضائع نہیں کرندا پکی گل ہے میرا عنوان رہندے علی میں علی خدا مصطفیٰ دی محبت دی گل ودا کرنا حاجی صاحب میرا ٹائم رہندے علی توجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے نا جنگل وچ تے اما حاجرہ نے واپسی دے اوتے دامن پکڑ کے دا ایویں جلے دامن پکڑیا نا اللہ فرمایا جواب نہیں دینا مطمئن نہیں کرنا قائل کچھ پوچھے تا لاونا بھی ایک وعدن امتحان کیا دن بڑا سخت امتحان ہے اما حاجرہ نے ملے سوال کیتے ابراہیم کیوں وجہ کہندے سہارے جناب ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیتا ایویں آسمان دی طرف ڈٹھے نے اما حاجرہ دامن چھوڑ دیتے اما حاجرہ نے دامن ایک تخیل ہے کہ اما حاجرہ نے جڑا جواب دیتے حالانکہ اما حاجرہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیتا کوئی جواب اے اما حاجرہ تے حاجرہ در آپ کو پتہ ہے ایک خطیب دا اپنا تخیل ہے اما فرمایا اسی ابراہیم جڑا 80 سال اچ دے سکدے نا وہی جنگل اچ حفاظت کر سکدے
جڑا دے سکدے او حفاظت بھی تے جڑے ویلے اون دتے اور اج حفاظت کرے سی تے تیری ضرورت نہیں. کیندی ضرورت ہے؟ کیندی ضرورت؟ اساں سارے کیندے ضرورت مند سے سکو کیندی مدد چاہیے ہے؟ آواز آوے سکو آسرا کیندا ہے؟ سارا رب کون ہے؟ سارا مشکل خوشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ عزت ذلت دا مالک کون ہے؟ موت حیاتی دا مالک کون ہے؟ جان دے والا کون ہے؟ گھن گھن والا کون ہے؟ اے امانت کیندی ہے؟ کیندی ہے؟ اے ایمان ہے. اے کیا ہے؟ این کنے انکار کفر ہے. این کنے انکار، این کنے انکار. میں آکھے او فتوہ تا یاد ہے جڑا حق نواز نے دسائے؟ اے فتوہ یاد کیوں نہیں جڑا مصطفیٰ دسائے؟ رب دا انکار کیا ہے؟ اے فتوہ ہے مصطفیٰ دا. اے فتوہ کہندا ہے مصطفیٰ دا. مصطفیٰ پردہ فرما گن اے فتوہ والا ابو بکر صدیق دا. اے فتوہ والا ابو بکر. صحابہ بڑے پریشان ہیں نا حضور دی وفات تو بعد. بڑی پریشانی ہے. سوچو تا رب دی قسم ہے جسم وچوں جان نکل دی ہے کہ ایک صحابی آئیں اور مدینے آ کے پتہ لگے محبوب نہیں. محبوب وہ صحابی آدن ربا ہن انہیں اکھیں دی ضرورت بھی نہیں. ہائے ہائے یارو ایک لمحے واسطے سوچو نا. وہ صحابی آدھے ربا ہی اکھ دی ہن ضرورت کیونکہ اکھ مصطفیٰ دی زیارت کریں دی گئی. ہن مصطفیٰ پردہ فرما گن ہن مدینہ ہو سی محمد نہ نظر سی ہی واسطے ہی اکھ دی ہن ضرورت. اے ہے محبت مصطفیٰ. اللہ پاک نے اون صحابی کنے اکھ گھن گھی دیئے. وہ صحابی نابینے ہو گن کہندی محبت ہے حضور دی. حضور دی گال کیا چل دی پئی ہے کنے پہلے؟ یہ تو بڑی دور ہے. جنگل چھوڑ دے. حضرت حاجرہ کیا فرمایا؟ تیری ضرورت اج گال نہیں تے آکھڑی ہے. اور اللہ دی قسم عزت پامن والے اوہ لوگ ہیں جنہیں ڈٹ کے انکار کیتے. نہیں تو بس نہیں. صدیق سے پہلے کسی کو نہیں مانتے. حضور کے بعد جسے پہلا مانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امام ابو بکر. امام ابو بکر. میں پہلے آخری نام حضرت ابو بکر صدیق. میں چند نہیں تو ہن شروع کی تھی ودا جڑے ویلے حضرت ابو بکر دا نام آوے تو پہلے کیا ہوئے؟ امام. دشمن دی سازش کیویں ہے؟ دشمن نے سکولا دیتے مولا علی تے. امام امام ہن علی امام کوئی نہ. سنیو امام علی ہن کوئی نہ. علی دی امامت دا کوئی انکاری ہو سکدے؟ دسو دسو دسو. علی والے بیٹھن دسو جو زور تے رسو. علی امام ہن کوئی نہ. علی کو تو ہوں امام اکھوائے. عثمان امام نہیں اکھوایا. عمر امام. یہ کتنی بڑی سازش ہے. امام ابو بکر بھی نہیں، امام عمر بھی نہیں، امام علی تے گھن آئے. وال سارے کنے ہوں سوال کیتے وہاں کہ امام علی نہیں منیں دے. کون آکھے ایسا امام علی نہیں منیں دے؟ آکھ سکتے کوئی؟ جیڑا آکھے ایسا امام علی نہیں منیں دے اے مومن رہ سکتے؟ اچھی آکھو یار مومن رہ سکتے؟ تے میں پوچھنا چاہنا جیڑا بندہ امام علی آکھے امام ابو بکر نہ مننے اے مومن ہو سکتے؟ میں ہن جیڑے ویلے حضرت ابو بکر دا ذکر کرے نا امام ضرور آدھا. اے محبت دا تقاضا ہے. اے ایمانیات دا تقاضا ہے کہ ابو بکر صدیق دنا بغیر امام دینا گدہ ونی. حضرت عمر دنا بغیر امام دے. حضرت عثمان دنا بغیر امام دے. اور حضرت علی دنا بھی بغیر امام دے نہ گدہ ونے. حضرت ابو بکر یعنی حضرت سیدنا امام ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا امام فاروق اعظم، حضرت سیدنا امام عثمان ابن عفان، حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی، پھر امام حسین، پھر امام حسن، پھر امام. انشاءاللہ یہ لفظ کھا ویسی نکل ویسی. انشاءاللہ امام معاویہ آسی نا انشاءاللہ نکل ویسی. کئی شہنہ بچے سی انشاءاللہ. توجہ ہے؟ چھوڑ آئے 4 سال. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 4 سال. اے جڑا بال آئی نا نو مولود چھوٹا بال آئی جڑا اللہ دا نبی ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اے نبی آن 4 سال جڑے ویلے وڈے ہوئے نا تھوڑے جہیں
بامبڑے کنے وال ٹرن پن انہیں اپنی اما جان کنے پوچھے اما ابو اما اما میرا ابو ماں نے ہن پتر دی کیتی ہے تربیت وہ جو ہے اولاد دی تربیت کریں دی ہے لوگوں ماں کیا کریں دی ہے ماں اگر کرے نا اولاد دی تربیت اے اولاد کریں گمراہ نہیں تھی اے اولاد کریں خراب نہیں تھی این اولاد کو کوئی خراب سنگت ہی خراب نہیں کر سکتی این دی پہلی درسگاہ اگر این دی تربیت دا حق ادا کرے تاں حق ادا کرے تاں حضرت اسماعیل دی تربیت تھی دی پئیے اما جواب رہن دیئے پتر کو پتر تیرا ابو ہے نا جڑا اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی ہے او کوئی بھی کام اپنی مرضی نال نہیں کریں دا اللہ فرمیندن ابراہیم اویں کریں دن یعنی تیرا ابو اویں بیٹا ہے نا چھوٹا ہے بیا کوئی دوست یار کھیران اللہ ہے نا اسماعیل کلے ہن این پہاڑ تے ونجے نا تا سبق ہی ہوندا ابو اللہ کا نبی ہے ابو مرضی نہیں کرتے اللہ حکم دیتے ہیں ابو وہ کام کرتے ہیں اپنی مرضی اس بچے نے اس سبق کو اتنا یاد کیا جب بابا نے کہا نا بیٹا قال یا بنی انی ارا فی المنام بیٹا کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ابا جو تو نے دیکھا ہے کل گزر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ اپنے بیٹے کو کل صابرین کی صف میں دیکھیں تربیت کس نے کی ہے ماں نے سبق کس نے یاد کیا بیٹے نے اس سبق کو پورا کس نے کیا کس نے کروایا اللہ نے آپ بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے کاٹنے میں کوئی کمی ہے بولو زور سے بولو پتھر پہ مارتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں کاٹنے میں کمی ہے اسماعیل کے کٹنے میں اپنی گردن کٹوانے میں کوئی اخلاص میں کمی ہے اللہ کہتا ہے میرا محبوبہ نہ ایسے نہیں ایسے تو کاٹ جتنا کاٹ سکتا ہے تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں فیصلہ یہ ہے ذبح ہوگا پر اسماعیل نہیں دبا ہوگا جناب اسماعیل علیہ السلام کے بابا حضرت ابراہیم نے جب انہیں کاٹا یعنی وہ گردن کٹی لہو ہاتھ کو لگا ابراہیم خوش ہوئے اللہ تیری محبت میں ذبح کر دیا آنکھ کھلی بیٹا مسکرا رہا تھا دبا زندہ پڑا تھا ابراہیم کہتی اللہ یہ کیا ہے اللہ جواب میں کہتا ابراہیم لینا تھا امتحان لے چکا ابراہیم لینا مقصد تھا تیرا اللہ لے چکا والی ابراہیم آکے اللہ سیاں تو گھن چکے ہیں میری واری ہے ہون میں آنا پیاں آمدے مقصد ہے آمدے صلی اللہ میری واری ہے خطیبانہ جملہ ہے کتابی گال نہیں مطلب کو فتوہ سمجھائے ہے گال خطیبیں علی اللہ سے اپنے خزانے چنا ہر شے چاہتے کائنات تقسیم کی تھی ہر شے چاہ کے خزانے چ کمی نہیں آئی خزانے چ کمی اویں دا اویں سبحان اللہ لیکن جڑے ویلے رب نے خزانے چ مصطفیٰ چاہے نا یارو وال خزانے چ ہر شے ہئی دوجا مصطفیٰ نہ ہئی دوجا مصطفیٰ اللہ نے ہی واسطے ضرورت سمجھی ہے لقد من اللہ علی المومنین اس باس فیم رسولہ مومنوں قدر کرو ہندی ہائی میدا تو اڈے ہوتے کتم احسان تو کچھ دیتم احسان کیا تمہیں دے دیا لقد من اللہ کہہ کر احسان جتلا دیا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے طواف میں کھڑے ہو کے کہتے ربنا وبعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ 500 سال کے بعد عرب کی دھرتی پہ ربیع الاول کے مہینے میں بہار بن کر آنے والے عظمت بن کر آنے والے خوبیاں بن کر آنے والے کمالات بن کر آنے والے مسیح ہو جانے والے پاکمال ہو جانے والے اپنا کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافی معاشر جامع جہاں محبوب خدا خیر الورا بطر الدجا شمس الصبح اہل ہویا واللیل کی زلفوں والے النساء کے سینے والے نازاق البشر مناطقہ کی آنکھوں والے حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روپ کائنات دبدبہ کائنات عزت کائنات عظمت کائنات خوبی کائنات اوصاف کائنات کمالات کائنات وقار کائنات شفیع المذنبین رحمت العاشقین امام المرسلین امام المتقین ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا جناب حسین قریبین کے نانو عطیہ کل رحمت کے پیکر رحمت کی مجسم مطلوب کائنات مقصود کائنات تحریک وجہ کونوں مکہ امام الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آفتاب
नबूवत बनाकर रबीउल अव्वल के महीने में बार बनाकर उम्मतियों तेरे मेरे हवाले किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बिन मांगे हमें मुस्तफा दे दिया। करम किया अल्लाह ने, किया नहीं किया? रब ने फजल किया, मुस्तफ़ा दे दिया। सवाल है अल्लाह आखिरी है, क्या है आखिरी, इंदे बाद भी या नहीं आवना। अल्लाह सैया मैं डिठे इब्राहिम दा दौर महफूज नहीं, ईसा मूसा दा ज़माना महफूज, इब्राहिम इसहाक दा ज़माना महफूज, याकूब ते लूत दा ज़माना महफूज, साले यूशा दा ज़माना महफूज, ज़करिया यूसुफ यूनुस दा ज़माना महफूज। अल्लाह है आखिरी, केंदे हवाले है? मंगरोटी वाले तवज्जो है, मेरी अद्धी तकरीर थी गई है, अद्धी रांदी है। तुसा वल केड़ा साखड़े मेरे हत्थे चढ़दे पे वे, इथरा के आग सुभान अल्लाह, रब को याद करके आग सुभान अल्लाह। खुट्टी पानी की मिलसी तवज्जो है, आखो दुरूद पाक पढ़ दो। मैं पहली दफा आया तो से तो मैं बड़ा अजीब वाकया सुनाऊंगा। 2019 पहली दफा शोकड़ प्रोग्राम होवे, असां में रस्ता पुछदे करेंदे, पहली दफा जो है ना सबको कोई गिनण आया, असां में आप भाई इहो रस्ता वेंदे सोकड़, असां मोड़ ते खड़े असां कि यार त्रेह लगी वधी एक पंप ते रुके पानी, वो आखे तो पानी क्या नहीं, ये मैं हकीकत सुनदा पियो तो 2019 गर्मियां दा महीना है, उन्हें आखे मनसे पानी मुक गए, बे पंप ते गए उथे ही ना आई, एक दुकान ते पहुंचे उथे ही पानी खत्म भाई इत्तफाकन, एक जाई में को पंचर दी दुकान उथे रुके भाई पानी दी कोई एक आधी घुट्टी त्रेह लगी वधी होवे जोर दी, उथे पहुंचे हैं जेड़े वेले गरी तुले थे अस पूछे अस कि पानी अस बोल से तो को नहीं पता है तो साए तो मेरे को पानी कने गाल याद आ गई, तुम तो पानी को लेंदे वदे वे जितना पहुंचने पहुंचो। ये क्या है? अच्छा वाल मैं आ गया हूँ प्रोग्राम पे, ये बड़ी अजीब, मेरे को तो करे ही ना बोल सी। अस आ गए उसे प्रोग्राम पे, बैठे हैं कमरे च, अस मेजबानों को आके पानी तो पिलाओ, उन्हें आके सही बंदा कूलर चाहते गया वदे हुणे आया, सादा स्टेज ते वञण दा टाइम आ गया, कूलर नहीं आया, कूलर वाला बंदा आ गया, वो मैं फलां दे जिम्मे लाए, वो भी नहीं आया। ये सारे साथी स्टेज ते इकट्ठे आते हैं, लेकिन कूलर सबको भूल दे तो सा ए मंगरोटा है तो जो है टाइम ही तो बड़ा थी कि ना वाले आसान दे पैसे पहली दफा हुण अस आए खड़े आए, मंगरोटा पहली दफा है ना, तो से तो कई दफा आ चुके हैं तो जो है। तो मैं राज की गाल दसा, मैं आया ही मैं खड़ा पर ले क्या नहीं पता तक पता है इवें ओ जी में जींदे रहो उची आपको सुभान अल्लाह। अरे मोल बड़ी पता की में तवज्जो है उची आगना सुभान अल्लाह। मेरा दिल नहीं पिया था मैं बस करा, मैं कने रब दी कसम चवाओ मैं अल्लाह दे घर खड़ा झूठे ते अल्लाह दी लानत तुम्हारे चेहरे दी मुस्कुराहट है ना मैं को ताज़ा करें दी वेंदी है। ई वास्ते नहीं कि तुम मजीद खिलो, बस जितना खिलते बैठे हुए काफी है, मजबूर नहीं करेंदा, लेकिन वाल भी अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी थी खड़ी है। ए सारे भाई दे इखलास दी बरकत है, इन्हें दोस्तों दे इखलास है, अल्लाह जान दे। मेरा उन्वान ही ना आई ना मैं उन्वान ते गुफ्तगू करनी है, पता की मैं जहन आ गई ये गाल, रस्ते मुफ्ती उमर साहब किते गए ए तो सा सब को पुजा दे ओही सो कर दे, यही सो कर दे सो कर वाले पुजा ते टोर उचिया को सुभान अल्लाह। उमर छुड़ेंदा नहीं, उमर छोड़न वाला अदब नाला को पुजा ते चला गया, पुजा ते चला गया, छुड़ेंदा नहीं। तो जो है अल्लाह आखिरी नबी दे दिया, इतनी अजमत वाला नबी दे दिया, इतनी शान और बरकतों वाला नबी दे दिया, हमें अल्लाह संभालेगा कौन? अल्लाह फरमाते फिक्र करते हो इसे संभालेगा कौन? इसके आमद से पहले मैंने कुरान में ड्यूटी किसी की लगा रखी है,
آیا نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، قرآن پہلے سے ہے، اور اس قرآن میں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے وہیں محمد کے یاروں کا ذکر ہے۔ میں کوئی جملے تے عمر دے کلندر حیدری یاد آگے، حضرت فرمیندے تو نہ گھبرا ڈپٹی ہونا دیئے، اور اللہ نے ایو جائیں ڈپٹی لئیے روزے شما چھوڑے سے تے کو بھلا کچھ تھی دے تائیں تونی کوئی پہنچ دے کہیں دی اتنی جرت ہے، کوئی آوے تا صحیح میں تیرے کٹھے عمر شما دیتے، آوے تا صحیح تیرا پیرا خطاب تے بیٹے کو لے، آوے تا صحیح کرے کوئی جرت چاہے ایران ہوئے یا عراق ہوئے، انشاءاللہ روزے تے گندی نظر لگ سی عمر دے حلالی پوتر جیندن انشاءاللہ، ایمیں گچی نہ تروڑ دیتی ونے، زبان گدی کنے جدا نہ کیتی ونے، انشاءاللہ سب کو حق نواز نہ کھائے، صدا عزم ہے، صدا ارادہ ہے، صدا تحیہ ہے، صدا والد تے اعتراض کرو تو ادا حق بن دے، صدا اتے اعتراض کرو تو کوئی اجازت ہے، محمد دے یاریں تے نہ کل اعتراض دی اجازت ہے، نہ آج ہے نہ قیامت تک کوشی، انشاءاللہ جب تک حق نواز کے ابابیل جیے گے دشمن کی شہرت پہ پاؤں رکھ کے جیئیں گے، جیئیں گے نہیں جیئیں گے انشاءاللہ۔ انہیں کوئی مار سکا ہے، انہیں کوئی مٹا سکا ہے، انہیں کوئی دبا سکا ہے؟ پھر اس مرد کلندر نے کہا تھا بیج وقتی طور پر چھپ جائے تو کئی گنا کھیتی میں بڑھ کر نکلتا ہے، یہاں جو کٹتے بھی ہیں ذبح ہوتے ہیں وہ ختم تھوڑی ہوتے ہیں، وہ بیج بن کر بڑھ کر نکلتے ہیں۔ اس ریلے کو، اس سمندر کو، ان موجوں کو، ان فوجوں کو، اس سپاہ کو کوئی دبا سکتا؟ انشاءاللہ یہ جب نکلے گی بیج بن کر نکلے گی، نکل رہی ہے نہیں نکل رہی، یہ مرتے رہیں گے انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، یہ ختم تو نہیں ہوئے، ختم ہو سکتے تو نہیں، انہیں کوئی ختم کر سکا، کر سکتا؟ ان کی حفاظت کا ذمہ رب کے پاس ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ صحابہ دا دفاع دا ذمہ کہندے کولے، اچھی 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 یاد رکھائے، آسان نہ کرے سوں رب میرا محتاج نہیں، میرا اللہ محتاج ہے، میرا اللہ کعبے دی حفاظت اگر ابابیلاں کنے کروا سکدے تے میرے اللہ کو ابو بکر عمر دی حفاظت واسطے تو میں کہیں بے دی لوڑ، میرا اللہ کافی ہے کہنا، ہے کہنا، اے اللہ دا سارے اتے انعام ہے، اللہ نے ہی ملک حق نواز پیدا کیتے، حق نواز دی فوج اللہ نے سکو پیدا کیتے، اور انشاءاللہ سارا عزم ہے، ساری جان بھی محمد دے یاریں دے صدقے ہے، سارا ایمان بھی محمد دے یاریں دے صدقے ہے، انشاءاللہ جب تک جیندے رسوں محمد دے یاریں دا تذکرہ سر عام کریں دے رسوں، چلدا راسی نہ چلدا راسی انشاءاللہ۔ اللہ اکیلے بھیج دیا، آخر میں بھیج دیا، کس کے لیے؟ کون سنبھالے گا، کون لے گا، کون حفاظت کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حفاظت کرواؤں گا، دین پہنچواؤں گا، دین پھیلاؤں گا۔ اللہ نبی عرب میں رہے گا، اللہ عرب سے باہر نہیں جائے گا، دین کیسے جائے گا؟ رب نے جواب میں کہا ڈیوٹی اس کی ہے، نوکری محمد کے صحابہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کروائی نہیں کروائی، صحابہ نے نوکری کی نہیں کی ہے، صحابہ نے پیغام لیا نہیں لیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا دین ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کیا، مگروٹا والوں میں تمہاری جھولی میں جملہ رکھنے چلوں، اللہ کہتا ہے میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کیا۔ میں کو آکھن دے وہ دین صحابہ دا ہی، صحابہ تے مکمل تھا، دین کہندا ہے، دین کہندا ہے ولے جڑی کالی کالی اندھاری ہی ودی ہے، نہیں جی یہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے، یہ یوں نہیں تھے، یہ فلاں نہیں تھے۔ میں نے کہا تم نہیں تھے، تمہارے آبا و اجداد نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی نہ ہے، صحابہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت کی صبح تک حضور کے روزے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ رہیں گے نہیں رہیں گے انشاءاللہ؟ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کردار صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ وفائے صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ ادائے صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ انقلاب صحابہ ہے
یا نہیں ہے؟ آواز صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ صدائے صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ سپاہ صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے یا نہیں ہے؟ آواز کمزور ہو گئی ہے یا نہیں ہے؟ ڈر تو نہیں گئے؟ وہ ہے یا نہیں ہے؟ رہے گی نہیں رہے گی؟ کسی کا باپ بھی ختم کرنا چاہے تو کرنے کی کوشش کر چکا، لیکن ختم کر سکتا، کر سکا، کر سکے گا؟ کس کا وعدہ ہے؟ بولو بولو بولو، کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ حضور دے کر چلے گئے، حضور حوالے کر کے چلے گئے، پھر یہ پھیلے، پھر یہ چل پڑے۔ انہوں نے مکہ چھوڑا، انہوں نے مدینہ چھوڑا، انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑا، آباء و اجداد کو چھوڑا، علاقہ شہر محلہ چھوڑا، وطن اپنی گلیوں نگریوں کو چھوڑا، انہوں نے عرب چھوڑا، پھر یہ عجم سے ہوتے ہوئے چل پڑے، یہ شام تک گئے، یہ روم تک گئے، یہ فارس تک گئے، یہ لبنان تک گئے، یہ عراق تک گئے، یہ بحر روما تک گئے، یہ جنگلوں سے ہوتے ہوئے، سمندر عبور کرتے ہوئے، پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے، آج بھی جامپور کے پہاڑ کے دامن میں محمد کا یار آرام فرما ہے یا نہیں ہے؟ زور سے زور سے اور زور سے۔ رحیم یار خان اصحاب بابا، رحیم یار خان آدم صحابہ کے نام سے اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے قریب محمد کا صحابی آرام فرما ہے یا نہیں ہے؟ میلسی فتح پور کا قبرستان، ایک قبرستان میں محمد کے 5 صحابہ آرام فرما ہے یا نہیں ہے؟ حیدرآباد ماتلی کا قبرستان، ایک قبر میں 7 صحابہ ہیں یا نہیں ہے؟ پشاور اصحاب بابا کا مقام، ایک قبر میں 44 صحابہ ہیں یا نہیں ہے؟ خوزدار کے مقام پر محمد کے صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ کابل کندار کے مقام پر محمد کے صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں پوری دنیا کے کونے کونے میں آج بھی تمہیں اگر محمد کے یاروں کے نشان ملیں گے، وہ ذاتی طور پر نہیں آئے تھے، محمد کی بات پہنچانے آئے تھے۔ حضور کی بات، حضور کی بات۔ پاکستان سے تبلیغی جماعت نے سفر کیا، افریقہ کے جنگلات میں گئے۔ پاکستان سے تبلیغی جماعت نے سفر کیا، افریقہ کے جنگلات گئے، وہاں کے ساتھیوں نے پوچھا ہمیں وہ مقام دکھاؤ جہاں صحابہ آئے تھے۔ سال گزر گئے، وقت گزر گیا، زمانے گزر گئے، انہوں نے کہا وہ جگہ دکھاؤ جہاں ایک رات کا قیام محمد کے یاروں نے کیا تھا۔ یہ چلے گئے، انہیں دکھایا گیا، آج بھی وہاں لکیر رسی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حصہ ہے یہاں حضور کے صحابہ نے رات گزاری، صحابہ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، ان ساتھیوں نے جو تبلیغی جماعت کے پاکستان سے گئے 2 رکعت نفل ادا کی۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا جب صحابہ یہاں آئے یہ جنگل بڑا خطرناک تھا، بڑا بیابان تھا، بڑا خون ریزی کا دور تھا، بڑا زہریلا سمجھا جاتا تھا، یہاں رات گزارنا آسان نہیں تھا۔ محمد کے یاروں نے اعلان کیا تھا او جنگل کے جانوروں، محمد کے صحابہ آئے ہیں، رات کا قیام کریں گے، جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جنگل چھوڑ کر، مجھے رب کی قسم ہے جنگل کا سور بھی جنگل چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کن کی آواز پر؟ کن کی آواز پر؟ کن کی آواز پر؟ اور اگر آج کا سور صحابہ کا احترام نہیں کرتا تو اللہ کی قسم وہ سور اس سے بہتر نہیں تھا؟ یہ آج والے سے وہ بہتر نہیں تھا جس نے محمد کے یاروں کا حیا کیا تھا؟ بول بول زور سے بول۔ وہ بہتر نہیں تھا جس نے صحابہ کی آواز کا حیا کیا، لبیک کیا، جنگل چھوڑ دیا، جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ آج وہاں کے لوگ کہتے ہیں جدھر جدھر یہ تار لگی ہے، جدھر نشان لگا ہے، سارے جنگل میں جانور آتے ہیں، اس مقام پہ نہیں آتے۔ آج بھی صحابہ کی جوتیاں ان کے قدموں کا حیا کرتے ہیں کہ اس جگہ جانور آئے اور وہاں محمد کے صحابہ کے قدم لگے ہوں۔ میں نے کہا 1500 سال کے بعد جنگل کے جانوروں کو صحابہ کا حیا ہے۔ یہ کون ہے جسے محمد کے یاروں کا حیا نہیں ہے؟ یہ کون ہے جسے محمد کے یاروں کا حیا نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو ان کا احترام نہیں کرتا؟ یہ کون ہے جو ان کا ذکر نہیں کرتا؟ یہ کون ہے جو ان سے نفرت کرتا ہے؟ یہ مجھے کہہ دے دو دیوادن، یہ اولئک کا کلا نام بل ہم ازل نہیں ہے؟ بولو بولو، یہ ان جانوروں سے بدتر نہیں ہے جنہوں نے حیا کیا؟ یہ ان سے بدتر نہیں ہے؟ پھر میں اپنے مرشد کو سلام کیوں نہ کروں؟ میں اس کی قبر پہ اپنے رب سے دعا کیوں نہ کروں؟ اللہ اس کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما۔ اللہ اس نے ہمیں شعور دیا، اس نے ہمیں بیدار کیا،
اس نے ہمیں محمد کے امام ابو بکر کا دروازہ بتایا، محمد کے صحابی امام عمر کا دروازہ دکھایا، اس نے ہمیں محمد کے صحابی دور داماد رسول امام عثمان ابن عفان کا دروازہ دکھایا، اس نے ہمیں امام علی کا دروازہ دکھایا، اس نے ہمیں امام معاویہ کا دروازہ دکھایا۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ابابیل ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم اس کی آواز پر آج بھی کھڑے ہیں۔ حق لباس تو سلامت رہے، تیری بات سلامت رہے، تیرا پیغام سلامت رہے، تیرا نظریہ سلامت رہے۔ تو قبر میں اتر گیا، آج محمد کے یاروں کی محبت کی اذان تیری شہادت کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے حضور کا حیا کیا، ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا حیا کیا۔ ہم ان کا کل بھی احترام نہیں کر سکتے، کر نہیں رہے اور کرتے نہیں ہیں، کر سکتے نہیں ہیں جنہوں نے حضور کا حیا اور جنہوں نے حضور کے صحابہ کا حیا۔ لہٰذا کوئی ہمیں مجبور کرنے کی کوشش نہ کرے، ایک گھٹی گھٹی دی گال ہے، کہیں کو پیر دیتی ہے تو کہیں کو ملنگ دیتی ہے، ہاں جی، کہیں کو امانت دار دیتی ہے تو کہیں کو چور دیتی ہے۔ ایک گھٹی گھٹی دا فرق ہے، ایک گھٹی حلالیاں کو دیتی ویندی ہے اور حلالی گھٹی دا حیا کریں دن، ایک گھٹی محبت صحابہ دی گھٹی ہے، محبت اہل بیت دی گھٹی ہے، حق چار یار دی عظمت دی گھٹی ہے، اسلامی نفاذ شریعہ پاکستان دی عظمت دی گھٹی ہے۔ اساں اپنے ملک دا بھی حیا کرنے ہیں اور یہ ملک دا اپنے رب کنے شکر ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے سب کو پاکستان دیتا، رمضان دے مہینے چ دیتا، 27 دی رات دیتا، اللہ نے سب کو یہ ملک دیتا محمد دیارہ دی حفاظت واسطے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ملک باقی راسی حضور دے صحابہ دا دفاع تھیندا راسی۔ این ملک دا آئینی قانونی حق ہے کہ این ملک حضور دے یاراں دا کوئی گستاخ نہ ہوئے۔ سادہ ایک تقاضا قیامت دی سویر تک راسی، ساری جان چلے ویسی تقاضا ای ہو راسی کہ کوئی بندہ ای وطن عزیز انہیں لوگاں دا احترام نہ کرے، انہیں کو علاوے، انہیں تے زبان درازی کرے، انہیں کو برا بلا آکھے جنہیں حضور دا احترام کیتا، جنہیں حضور نال محبت کیتی، جنہیں کو حضور نے دھیاں دا رشتہ دیتا یا جنہیں کنے دھیاں دا رشتہ گدا، انہیں تے کوئی اعتراض کرے، قانون حرکت چاہے اور قانون ہوئے جیڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے او کو چوک تے لٹکا دیتا بنے، سزائے موت دیتی بنے۔ تساں ہاتھ چاہ کے ہی اپنے بال دی ہی گال دی تائید کرے میں نے صحابہ دے ہر گستاخ کو چوک لٹنگیا بنے، صحابہ اہل بیت دے گستاخ کو لٹکایا بنے، اور انشاءاللہ جڑ ویلے اے گستاخ چوک ٹنگی چن پائے ویسن اے میرا ملک ہو سی، انشاءاللہ ہی ملک صدیق دا گستاخ نہ ہو سی۔ یہ عزم ہے یا ہے کیا نا؟ ارادہ ہے، پکی گال ہے، تیار ہو، راضی ہو، تکڑے ہو، خوش ہو، پریشان تو نہیں ہو؟ پکی گال ہے، ٹھہرے بیٹھو، ٹھہرے بیٹھو، ٹھہرے بیٹھو، انہاں کنے پوچھائے سڑے بیٹھو، تساں کھائے ٹھہرے بیٹھو، ٹھہرے بیٹھو، نہ بھی آنکھو تا چہرے رسندن، چہرے شناخت ہونن، عکاسی کرنن، محبت والا چہرہ ان دی مسکراہٹ دسیندی ہے، ان دے سینے ٹھڈ پائے گئی ہے، چہرے دسیں دے بیٹھن، اور جڑے چہرے مسکران دے بیٹھن انہیں دے اتے اج اختیار ہے، انہیں کو حق ہے، وہ اپنا ہاتھ چاہمن، آواز کڑھیں، سینے دا زور لاویں، محمد دیاریں دی عظمت دا اعلان کریں۔ صحابہ 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 صحابہ، ذکر صحابہ 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 صحابہ، میں منے نہ تو کو ٹھکائیں، میں منے نہ تو ساتھ کے بیٹھو، لیکن صحابہ دا ذکر او کرے جنہ ایمان تازہ ہوئے، جنہ ایمان قوی ہوئے، جنہ ایمان مضبوط ہوئے، او سارے او احسان مندن، اساں انہیں دے احسان مندی سے انہیں سارے تے احسان کیتے، سارے تے کلمہ پہنچائے، آذان پہنچائیے، نماز پہنچائیے، روزہ پہنچائے، دین پہنچائے، شریعت پہنچائیے، نبی دی سنت پہنچائیے، عادت پہنچائیے، عبادت پہنچائیے، انہیں دا حق کے ہے رات دی تاریکی ذکر صحابہ کتا بنیے۔ میں دعا کریں اللہ جڑا محبت دے نال شوق ذوق نال تیرے صحابہ دا ذکر کرے، رات کو خواب وچ امام ابو بکر دی زیارت ہو بنے، صحابہ 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 جا کے لا صحابہ 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 صحابہ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے، کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے
صرف نام بدلتے، آواز آئے صرف نام بدلتے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، حق بات پہ کٹتی ہے کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد خاتم النبیین جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت رب الناس اذا بالباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے کریم اللہ اساں سارے دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، اے کریم اللہ اساں سارے دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، اللہ جڑے پریشان ہیں تمام دیاں پریشانیاں دور فرما، اے کریم اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما، اللہ بے اولاد کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اے کریم اللہ اپنے خزانے چو خیر دی خیرات نصیب فرما، اے کریم اللہ خیر دے فیصلے فرما، اے کریم اللہ اساں سارے دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما، اللہ بیماریں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، اللہ میں دیدہ بیٹھا رات دی ہی پہر دے وچ، اللہ تیرے گھر دی ہی چار دیواری دے وچ، اللہ تیرے گھر دے سہن دے وچ، اللہ نیک لوگ چٹی ڈاڑیاں لے بہتے تیرے محمد دے صحابہ اہل بیت دا ذکر سن دے بیٹھن، انہیں دے چہرے تی مسکرات ایمان دی مضبوطی دی علامت ہے، اے کریم اللہ انہیں دی حاضری انہیں دا سارے نال باہمن اپنی بارگاہ قبول فرما، اے کریم اللہ اے مجاہدانہ اے قربانیاں دا نتیجہ ہے، اللہ قربانیاں دا اثر ہے، قربانی دیونا لے قربانی دیتی ہے، اللہ شعور آگے، اللہ حیا آگے، احترام آگے، تیرے محمد دے یاریں دا حیا آگے، انہیں دا احترام آگے، اللہ انہیں نال محبت ہو گئی ہے، اللہ عشق ہو گئے، اے کریم اللہ اے وہ محبت دے اندر بیٹھے اللہ انہیں کو محبت دی خیرات نصیب فرما، تمام دا آمن باہمن اللہ کٹھے تھی تے اللہ جی میں بیٹھن انہیں دے دل بھی میں آپت جوڑ دے، اے کریم اللہ انہیں دل آپت جوڑ دے، سارے بھائی فوجی صاحب اللہ انہیں دی والدہ بیمار ہیں، اللہ علیل ہیں، اے کریم اللہ ماں ہوں دی ربا اللہ ماں دی حفاظت فرما، اللہ ماں کو صحت کاملہ عافیت سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما، اللہ جنہیں دے ماما بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، اللہ خیر دی خیرات نصیب فرما، اے کریم اللہ لمبی صحت عافیت سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اے کریم اللہ جنہیں دے والدین موجود ہیں انہیں کو اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ مائیں سمیت سارے دے والدین دی حفاظت فرما، اللہ انہیں دی زندگی دے اندر برکتیں عطا فرما، انہیں دا سایہ سارے سروں تے تادیر قائم و دائم فرما، اے کریم اللہ یہ مجمع دے اندر نوجوان تعداد زیادہ ہے، اے کریم اللہ سارے نوجوانے کو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا، اللہ بار بار اپنے گھر آمن دی توفیق عطا فرما، اللہ سارے کو محمد دے ابو بکر امام ابو بکر دی غلامی نصیب فرما، اللہ محمد دے امام عمر دی غلامی نصیب فرما، اللہ حضور دے صحابی امام عثمان دی غلامی نصیب فرما، اساں سارے کو سچے دل نال حضرت سیدنا امام علی دی غلامی نصیب فرما، امام سیدنا امیر معاویہ دی غلامی نصیب فرما، اما عائشہ دی غلامی نصیب فرما، اما فاطمہ دی غلامی نصیب فرما، اما خدیجۃ الکبریٰ دی غلامی نصیب فرما، اما حفصہ دی غلامی نصیب فرما، اے کریم اللہ میرے دائیں بائیں اللہ محفل دی زینت مہمان تشریف فرمائیں، سارا بھائی قاری عبدالقادر جیلانی اللہ نوجوان دے قلم دے اندر زندگی دے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ مولانا جان زیب سے اللہ نوجوان دی زندگی دے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ جتنے نوجوان دین دا کم جڑے انداز جتھاں کریں دے پن اللہ تمام دی زندگی دے اندر مال جان دے اندر برکتیں عطا فرما، اے کریم اللہ منگن نہیں آندا بل منگے عطا فرما، اللہ بغیر منگے عطا فرما، اللہ میں منگدا کھڑا اپنی اوقات دے مطابق تو عطا کر اپنی شان دے مطابق، اللہ میں کو منگن دا دا نہیں آندا، حضرت آدم فرمایا ہا سمجھایا ہا، اللہ سیاں تے کو سونے مدنی کریم دا واسطہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، تیرے محبوب دا فرمانے جڑی محفل دے اندر چٹی داڑھی والے بیٹھے ہومن انہیں داڑھی والے کنے اللہ حیا کریں دے، اللہ انہیں دے چٹے والاں دے صدقے ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اے کریم اللہ اخلاص نہیں بناوٹی دکھاوا ہے، اے کریم اللہ صحابہ اہل بیت دی پکی سچی غلامی نصیب فرما، اللہ امام امیر عظیمت امام سنی انقلاب علامہ حق نواز جھنگوی، علامہ اسار القاسمی، علامہ اظہار جھنگوی، علامہ شعیب ندیم، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق، علامہ علی شیر حیدری، علامہ عبدالغفور ندیم، اے کریم اللہ تمام شہداء دی قبراں دے اتے کروڑ رحمت نازل فرما، اے کریم اللہ انہیں دا فیض جاری و ساری فرما، اللہ تا قیامت ای فیض اچ برکتیں عطا فرما، اللہ دشمن صحابہ کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہدایت انہیں دے مقدر اچ نہ ہوئے تا ذلیل و رسوا فرما، اے کریم اللہ عبرت دا نشان بنا،
اللہ صحابہ اہل بیت دا دفاع دا ذمہ تیرے کولے اے کریم اللہ سن تا گناہگار ہی سے اساں کمزور ہی سے اللہ سن نہتے ہی سے کوئی جواب نہیں دے سکدے اللہ سارے تقاضے بہویں اے کریم اللہ تیرے کوئی تقاضے نہیں اللہ تو دفاع فرما اے کریم اللہ یہ دفاع واسطے وال وقت دے انہیں مجددیں کو پیدا فرما اے کریم اللہ انہیں سپاہیاں کو پیدا فرما اللہ جنہیں بے خوف محمد دے ابو بکر دا دفاع کیتا اے کریم اللہ بے خوف اپنی اما عائشہ دی عزت ناموز دے دوپٹے دا دفاع کیتا اے کریم اللہ سلامتیاں عطا فرما اے کریم اللہ جڑے لوگ آج ہی پرفتن دورج محمد دے صحابہ دے پہریدارن اے کریم اللہ انہیں دی جان جوانی دے اندر برکتیاں عطا فرما اے کریم اللہ بالخصوص امام امیر عظیمت دی آخری نشانی عظیم نشانی اللہ خوش نصیب نشانی اللہ سادے امام سادے رہبر سادے رہنما علامہ پیر مسرور نواز جنگوی دامت برکاتہم العالیہ دی زندگی دے اندر جوانی دے اندر اللہ برکتیں عطا فرما اللہ انہیں دا سایہ سادے سیرت تادیر قائم و دائم فرما اللہ شاعر عظیمت شاعر انقلاب مؤذن عظیمت عظیم نظریاتی مسیحہ فنا فی الرسول فنا فی الصحابہ شاعر انقلاب حضرت مولا مفتی سید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ دی زندگی دے اندر برکتیں عطا فرما اللہ انہیں لوگاں دا سایہ سادے سیرت تادیر قائم و دائم فرما اللہ ایویں صحابہ اہل بیت دے نغمے سنیں دے رہمن سارے ایمان کو تازہ کریں دے رہمن اللہ سا کو جلا بخشیں دے رہمن اے کریم اللہ انہیں دے نال جڑے لوگ اساں سمیت جڑے لوگ جڑے ہوئے اللہ انہیں دی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو اللہ جڑے اندازے جو جتھاں کوئی بھی دین دا کم ودا کریں دے اللہ تمام کو سلامتی نصیب فرما اے کریم اللہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اے کریم اللہ خزانے غیب کنے برکتیں عطا فرما اللہ رحمتیں دا نزول فرما اللہ اتفاق اتحاد دی دولت نصیب فرما اللہ نفرتیں کنے بچا عداوت بغض کنے بچا اللہ انہیں تمام بیماریاں کنے حفاظت فرما اے کریم اللہ میزبانے دی دل کوئی دعا ہے اللہ جڑا وہ آنکھ نہیں سکے اللہ تو دلیں دے راز جان دے تمام دیاں تمام جائز حاجات خزانے غیب کنے پوری فرما اللہ جب تک زندہ رہوں تیرے اتے تیرے محبوب تے حرز جان رہوں دنیا تو رخصت تھی مخاتمہ ایمان تے ہوئے زبان تے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین